تو خواب کا ایک خاص علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرتے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ خواب، بھئی میرے پاس علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھ سے آپ مسئلہ پوچھئے، قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھئے، حدیث کے متعلق پوچھئے، میں بتا دوں گا۔ خواب کا علم بہت باریک ہوتا ہے، اللہ جس کو نواز دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں، ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، ہمیشہ یہی ذہن میں تھا کہ مدینے میں میری وفات ہو، مدینے میں انتقال ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پوچھا، اے اللہ کے نبی ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ میری موت کب آنے والی ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے 5 دن میں یا 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں۔ اگر معلوم ہو جائے میں سفر جو بھی کرنا کر کے پھر مدینے کے اندر آ جاؤں گا، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری موت کب واقع ہونے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس طرح۔ خواب ختم ہو گیا، نیند سے اٹھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بلا شبہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، اور اللہ بارش برساتے ہیں، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ رحم مادر میں ہے، اور کوئی نفس، کوئی انسان نہیں جانتا وہ کل کیا کرنے والا ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بلا شبہ اللہ جاننے والے باخبر ہے۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، یہ سورہ لقمان کی آخر آیت ہے، اور اس آیت کو مفسرین رحمہم اللہ نے مفاتیح الغیب کہا ہے، کہ وہ غیب کی باتیں جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، جو چیز پوشیدہ ہے اور جو چیز موجود ہے اس کو جاننے والی ذات وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ علم غیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے، اور اس صفت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر 5 ایسی چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہے۔ اس کی مکمل حقیقت اور اس کا مکمل بیان اور اس کی مکمل صورتحال صرف اور صرف اللہ جانتے ہیں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کئی مرتبہ قیامت کے بارے میں دریافت کیا گیا، حضرات صحابہ نے دریافت کیا، کوئی نئے لوگ جو مسافر تھے وہ آئے تو انہوں نے دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ ایسی 5 چیزیں اس آیت مبارکہ میں ذکر کی جا رہی ہے جس کا خاص علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ ذہن میں بات آتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی بہت ساری ایسی باتیں جو غیب سے متعلق ہے یا آئندہ آنے والے حالات سے متعلق ہے، جیسا کہ میرے اور آپ کے آقا محسن انسانیت فخر بشریت سید الاولین والآخرین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو ہونے والا ہے اس کی خبر دے دی ہے۔ کتنے فتنے آئیں گے، دنیا میں کیا ادھم مچے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے اتریں گے، اور حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا، کانا دجال کیسے نکلے گا، دابۃ الارض زمین سے ایک جانور نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا، اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور پھر ماں باپ کا ادب و احترام ختم ہو جائے گا، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، شراب خوب پی جانے لگے گی، لوٹ گھسوٹ ہوگا، نئے نئے مدعیان نبوت پیدا ہوں گے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا، کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا، کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ قیامت تک روئے زمین پر جو ہونے والا تھا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث میرے کانوں میں بار بار گونج رہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بلیغ خطبہ دیا اور یہ کہا کہ جو چیزیں ہونے والی ہو تمام کی تمام چیزیں بیان کر دی۔ اتنا لمبا خطبہ تھا، اور بار بار حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ تو نماز سے متعلق سوال کرتے تھے، حج سے متعلق سوال کرتے تھے، میں فتنوں سے متعلق سوال کرتا تھا۔ میرا ہمیشہ سوال یہ ہوتا تھا کہ دنیا میں کون سے فتنے آنے والے ہیں، دنیا میں کیا کیا ہونے والا ہے، یہ چیزیں میں پوچھا کرتا تھا۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، یہ بھی تو پردہ غیب میں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، امام الانبیاء نے بتایا تو ہم کو معلوم ہوا۔ تو یہاں پر ہلکا سا جو فرق ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس کو علم غیب کہا جاتا ہے، اور انبیاء کو اور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے اسے انباء الغیب کہا جاتا ہے۔ غیب کی خبریں، غیب کی باتیں، پیشن گوئیاں، یہ تمام کی تمام بذریعے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی ہے۔ تو گویا کہ اس کو ماننا بھی ضروری ہے، انباء الغیب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، علم غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ یہ بہت باریک فرق ہے جو واضح کر دیا گیا۔ اب یہ آیت مبارکہ جو ہمیں بتلا رہی ہے، 5 چیزیں ہیں اس کا علم، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم نہیں ہے۔ ایک مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بہت مشہور حدیث ہے، وہ حدیث جبریل کے نام سے بہت مشہور حدیث ہے۔ اس کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب تشریف لائے اور بال بکھرے ہوئے ہیں اور سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پردیسی معلوم ہوتے ہیں، مسافر معلوم ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا۔ دکھنے میں تو بالکل نئے معلوم ہوتے ہیں،
لیکن سفر کے کوئی آثار ان کے اوپر رونما نہیں ہے، سفر کی کوئی ایسی حالت، تھکاوٹ یا کپڑے میلے کچیلے ہوں، کچھ بھی نہیں، دکھنے میں نئے ہیں اور ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے۔ وہ آئے، قریب آئے، آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے اپنے زانوں کو لگا کر بیٹھ گئے، یعنی دونوں گھٹنوں کو، جس طرح ایک طالب علم بیٹھتا ہے سامنے استاذ کے، تو اس طرح طالبانہ حیثیت سے استاذ کے سامنے، امام الانبیاء کے سامنے بیٹھ گئے۔ صحابہ پریشان ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آنے کے بعد انہوں نے چند سوالات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق بتلائیے، اسلام سے متعلق میں جاننا چاہتا ہوں، معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی تم گواہی دو اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا، استطاعت ہو تو حج کرو۔ یہ ہے اسلام۔ واقعتاً یہ اسلام کے بنیادی ارکان ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ صدقتا، آپ نے بہت سچ بات کہی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم کو بڑا تعجب ہوا، یہ شخص تو پہلے آیا اور لا علمی کا اظہار کیا، جب بتایا جا رہا ہے تو تصدیق بھی کر رہا ہے، ہم کو بڑا تعجب ہوا۔ دوسرا سوال، اخبرنی عن الایمان، ایمان کے متعلق مجھے کچھ بتلائیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ، کہ تم ایمان رکھو اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر ایمان رکھو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھو، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، آخرت پر ایمان رکھو، اور اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھو۔ تو پھر وہ صاحب نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچی بات کہی ہے۔ صحابہ نے کہا ہمارا تعجب اور بڑھ گیا۔ پھر تیسرا سوال، اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتلائیے۔ احسان سے مراد اخلاص ہے۔ آدمی جو بھی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر اخلاص کیسا ہونا چاہیے، نیت کیا ہونا چاہیے، احسان سے متعلق سوال کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، عبادت ایسے کرو، یہ ہے اخلاص۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ خیال، یہ تصور نہ آ سکے تو یہ خیال کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اب میں سنبھل کر، سدھر کے، اپنے خیالات کو ایک جگہ کر کے اللہ کے سامنے رکوع کروں، اللہ کے سامنے سجدہ کروں، اور اسلام کا ہر عمل اس نیت سے کروں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ پھر آخر کا سوال کیا، فاخبرنی عن الساعہ، قیامت کے متعلق بتلائیے۔ اس آیت میں، اس آیت سے متعلق یہ سوال ہے، کہا کہ فاخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے متعلق بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے تو وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، دونوں کو برابر معلوم ہے۔ اگر سائل کو علم نہیں ہے تو جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ اس کے بعد قیامت کی کچھ آیات تھی، اس کے متعلق سوال کیا، اس کے بعد وہ صاحب اٹھے اور چلے گئے۔ اس کے اندر قیامت کا بھی سوال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ جب وہ صاحب چلے گئے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جا کر دیکھے، نظر نہیں آئے کہیں پر بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، بہت پریشان ہے، کہا یا عمر، عمر ادھر آؤ، اتدری من السائل، وہ سائل کے متعلق جاننا چاہتے ہو تو سنو کہ وہ سائل کون تھے، وہ جبریل تھے۔
فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، جبریل امین تھے۔ تو جبریل حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی کی شکل میں آنا ہوتا تو آتے تھے، تو جبریل تھے جو سوالات کر رہے تھے۔ قیامت کا بھی سوال ہوا تھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کا علم نہ پوچھنے والے کو ہے نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو ہے۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے۔ یہ واقعہ اس سے پہلے بھی میں نے سنایا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے، اور ائمہ اربعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، جنہیں علم کا پہاڑ کہا جا سکتا ہے، اللہ نے وہ گہرائی، وہ گیرائی، وہ تقوی، وہ طہارت ان کو عطا کی تھی۔ اس میں ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، مدینے میں رہا کرتے تھے، اور ان کی چاہت یہ تھی کہ اے اللہ میری موت آئے تو مدینے کے اندر آئے۔ اس واسطے مدینے سے باہر کہیں پر بھی نہیں جاتے تھے، کہیں نہیں نکلتے تھے مدینے سے باہر، یہاں تک کہ فرض حج تو کر لیے تھے، نفلی حج کے لیے بھی مکہ نہیں جاتے تھے، اس واسطے کہ کہیں موت مدینے کے علاوہ کہیں نہ آ جائے، مدینے میں میری موت آئے۔ یہ محبت تھی، یہ عشق نبی تھا ان کے اندر، یہ محبت نبی ان کے اندر تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، ہمیشہ یہی ذہن میں تھا کہ مدینے میں میری وفات ہو، مدینے میں انتقال ہو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو پوچھا اے اللہ کے نبی ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دیجئے مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ میری موت کب آنے والی ہے، تاکہ مجھے معلوم ہو جائے 5 دن میں یا 1 سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، اگر معلوم ہو جائے میں سفر جو بھی کرنا کر کے پھر مدینے کے اندر آ جاؤں گا، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میری موت کب واقع ہونے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اس طرح۔ خواب ختم ہو گیا، نیند سے اٹھے، بیدار ہوئے، تو آپ کے زمانے کے ایک بہت بڑے معبر تھے، خواب کی تعبیر بتانے والے۔ یہ دیکھیں خواب یہ بھی احادیث کے اندر آتا ہے، خواب ایک من جانب اللہ ہوتا اور ایک من جانب شیطان ہوتا، اور ایک ہم جو حالت بیداری میں کرتے وہ چیز خواب میں آتی۔ لہذا خواب کا نہ سرے سے انکار کر سکتے نہ سرے سے ایمان لا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا، قرآن کے اندر تذکرہ ہے حضرت اسماعیل کو میں ذبح کر رہا ہوں، لہذا آپ خواب کو بے حقیقت نہیں کہہ سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھا تھا، میں عمرہ کر رہا ہوں، مدینے میں تھے، مکے کو میں چلا گیا، احرام باندھا ہوا ہوں، جیسے ہی بیدار ہوئے صحابہ سے عرض کیا عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو لہذا خواب نہ بے حقیقت ہوتا ہے اور نہ خواب کے اوپر پورا ایمان لایا جا سکتا ہے، اس واسطے کہ خواب کی کچھ باتیں ہوتی ہے، کچھ تعبیرات ہوتی ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے، اس کا بھی ایک مخصوص علم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو وہاں پر ایک شخص نے 2 لوگوں نے خواب دیکھا تھا اور دونوں نے خواب بیان کیا تھا، تو اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی، تمہارے خواب کا یہ مطلب ہے، تمہارے خواب کا یہی مطلب ہے، ویسے ہی ہوا جو یوسف علیہ السلام نے بتلایا۔ تو خواب کا ایک خاص علم ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرتے۔ بہت سارے لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں آ کے خواب، بھئی میرے پاس علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، مجھ سے آپ مسئلہ پوچھیے، قرآن کی آیت کی تفسیر پوچھیے، حدیث کے متعلق پوچھیے، میں بتا دوں گا۔ خواب کا علم بہت باریک ہوتا ہے، اللہ جس کو نواز دیتے ہیں وہ بتاتے ہیں، ان سے پوچھ لینا چاہیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مجتہد ہے، جب نیند سے اٹھے تو معلوم نہیں ہوا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یوں بتایا، میری موت 5 دن میں آنے والی ہے، یا 5 مہینے میں آنے والی ہے، یا 5 سال میں آنے والی ہے، کیا مطلب ہے؟ تو لہذا اس زمانے کے جو سب سے بڑے علم رکھنے والے خواب کا علم وہ تھے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن سیرین سے مشہور ہے، ان کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا،
یہ کون ہیں؟ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد تابعین میں سے ہے، اور بڑے بڑے صحابہ کے شاگرد ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو علم تھا، وہ خواب کی تعبیر دیا کرتے تھے، اپنے خاصد کو، نوکر کو بھیجا کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ۔ تو جب وہ نوکر پہنچا اور بتایا کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا ہے، تو کہا کہ یہ صاحب کوئی معمولی نہیں ہوتے، نام بتاؤ، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، کون ہے نام بتاؤ۔ پھر وہ گئے، جا کر کہا تو بتایا کہ وہ امام مالک ہے۔ تو کہا کہ ہاں پہلے ہی مجھے پتا تھا، اس خواب کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہی آیت، اس آیت کی طرف اشارہ تھا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش جو برستی ہے اس کا علم اندازہ ہوتا ہے۔ بارش کا اندازہ، آج بارش ہوگی کتنی لمٹ میں ہوگی، بارش سے کتنوں کو فائدہ پہنچے گا، بارش سے کتنوں کو نقصان پہنچے گا، اس کی کیا لمٹ ہوگی، کتنے خطرات ہوں گے، اور پانی کہاں کہاں جا کر رکے گا، اور پانی کے کہاں سے چشمے ابلیں گے، یہ تمام کی تمام چیزوں کا علم، خالی بارش کا نہیں۔ وہ تو ماہر موسمیات بتا دیتے 4 دن تک بارش ہونے والی ہے، 5 دن تک بارش ہونے والی ہے، احمد کالونی کی روڈوں پہ پانی بھرنے والا ہے، اپنے اپنے گھروں کی سیفٹی کر لو، حفاظت کر لو۔ یہ تو ایک صرف ایسے ہی ہے، آسمان کو دیکھ کے، ابر کو دیکھ کے، بادل کو دیکھ کے، لیکن بارش کس لمٹ میں آئے گی، کتنی بارش آئے گی، کس کو نفع ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، بارش کہاں رکے گی، تمام کی تمام چیز کا علم وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ اب تو آلات نکل گئے، معلوم کر لیا جاتا ہے، لیکن مفسرین نے اس کی اور وضاحت کی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس پیٹ سے وہ کتنا دنیا میں زندگی گزارے گا، اس کا کتنا رزق ہوگا، دنیا میں کون سے حالات اس کو پیش آئیں گے، اور اس کی روزی کتنی ہوگی، اس کو غم کتنے گھیریں گے، اور اس کو خوشیاں کتنی ملے گی، یہ تمام تفصیلات ہے۔ خالی لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا اس آیت کے اوپر کہ بھئی یہ تو معلوم کر لیا جا رہا، ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ نہیں، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کی تمام احوال کیا ہوں گے، اس کی صفات کیا ہوگی، خوبیاں کتنی ہوگی، خامیاں، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا پورا ڈاٹا وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کرنے والا ہے اس کا علم نہیں ہے۔ ایک میرا منصوبہ ہوتا ہے کہ میں کل اٹھوں گا، اٹھ کے فلاں کام کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن رات میں سوئے اٹھے ہی نہیں، رات میں سو گئے، ایسی نیند لگی کہ پھر نہلانا پڑا، کفنانا پڑا، لے جا کر 4 کے سہارے چھوڑنا پڑا، معلوم ہی نہیں۔ اب انسان کے بڑے بڑے منصوبے ہیں، بڑی بڑی پلاننگ ہے۔ ایک میرے مصلی ہے جہاں میں نماز پڑھاتا ہوں، وہ صاحب عشاء میں ملاقات کیے میرے ساتھ، نماز پڑھے، اس کے بعد میں پھر کل دوسرے دن آیا تو ایک صاحب آیا، آنے کے بعد کہا کہ بھئی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے، تو میں تھوڑی دیر رک گیا، حیران ہو گیا میں، وہ تو اچھے ہٹے کٹے ہیں، کوئی ضعیف نہیں ہے، ادڑ عمر کے ہیں، ہٹے کٹے کاروباری آدمی ہے، عشاء میں مجھ سے ملاقات کیے، اچھی خاصی بات کیے، کیا ہوا؟ کہا کہ سوئے اٹھے نہیں، ظہر تک نماز جنازہ ہو گیا اور آپ مغرب میں آئے، آپ کو بول بھی نہیں سکے۔ یہ دیکھیے انسان کی مقدر کی بات۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کرنے والے ہیں اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں جوان ہوں اس بھروسے پر نہ رہو، میں آج صحت مند ہوں اس بھروسے پر نہ رہو، کسی کے پاس بھی وہ ملک الموت آ سکتے ہیں، موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، اس واسطے ہمیشہ تیاری مکمل رہنا چاہیے۔ اسی تیاری کی فکر یہ درس قرآن ہے، اسی تیاری کی فکر یہ دین کی باتیں سنانا ہے، دین کی باتیں سننا ہے، قرآن کے پیغام کو دل و جان میں ذہن نشین رکھنا ہے، یہ اسی کی تیاری کے لیے ہے۔
یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل میں کیا کرنے والا مجھے معلوم نہیں ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں میں کچھ کرنے والا ہوں بھی یا نہیں بھی ہوں، یا دنیا سے رواں دواں ہونے والا ہوں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ زمین میں موت آئے گی، کہاں پر مریں گے. ہندوستان میں پیدا ہوئے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہیں پر مرنا ہے، کہیں پر بھی مر سکتے، فضا میں مر سکتے. آسمان کے پلین پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گئے، ملے ہی نہیں. زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا. پڑوس ملک کے 2 تھے، امریکہ کے 3 تھے، کل 5 تھے. ٹائٹینک کی تحقیق کے لیے جہاز لے کے لاکھوں کا خرچ کر کے وہ سمندر کی تہہ میں گئے، ابھی تک نہیں آئے. چلے گئے تہہ میں گئے، لاکھوں روپے خرچ کیے، سمندر کے اندر گئے. خصوصی جہاز بنایا گیا، سمندر کے اندر گئے. تو اگر موت آنا ہوتا ہے تو لاکھوں روپے آدمی خرچ کر کے وہاں جا کے مرتا، اندر تہ میں پانی کی، وہاں تھی موت لکھی ہوئی، زمین پہ نہیں تھی. اور جس پڑوس ملک میں تھے وہاں بھی نہیں تھی، وہاں تھی پانی کے تہ میں. ٹائٹینک جہاں پر آج سے 100 سال پہلے ٹائٹینک ڈوبا تھا اور جتنی روحیں وہاں بے چین بے قرار ہوگی وہاں تھی، وہاں جا کے اندر آرام کر لیے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، معلوم نہیں ہے کون سی سرزمین میں انتقال ہوگا، کہاں مریں گے، کہاں دفن ہوں گے، کہاں پر ہم کو سپرد خاک کیا جائے گا. ایک ہمارے دوست ہے، ان کے والد رہے، ٹیچر تھے، زندگی گزارے. اس کے بعد حج کے سفر پہ گئے، سجدے میں گئے، وہیں پر انتقال ہو گیا. تصور بھی نہیں کیے، سوچے بھی نہیں کہ ایسا ہو سکتا. اللہ کی مرضی ہے صاحب. لوگ پوری زندگی تمنا کرتے ہمیں موت وہاں پر آئے، نہیں آتی موت. اللہ جہاں لکھ دی وہاں پر آتی. سجدے میں تھے، ان کے والدہ بازو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں. وہ انتظار میں ہے کہ اب سجدہ مکمل ہوگا، اب نماز مکمل ہوگی. سجدے میں ویسے ہی گر گئے، معلوم ہے انتقال ہو چکا ہے. وما تدری نفس بأی ارض تموت، معلوم نہیں. اللہ کو علم ہے، اللہ جانتے. اس واسطے دعا کرتے رہے، اے اللہ جہاں پر بھی موت مقدر ہے وہ پاکیزہ جگہ رہے، وہ آپ کا سجدہ رہے، وہ آپ کی بندگی رہے، اور وہاں آپ کی اطاعت کے ساتھ موت دیجئے. جس سرزمین پہ بھی آپ موت دیجئے. ہم آپ کے پاس آئیں تو ایسے آئیں جیسے ایک آپ کا مطیع اور فرما بردار بندہ آتا ہے، اس طرح اطاعت کے ساتھ بلائیے. ایک مجرم کی طرح ہمیں موت نہ دیجئے. ایک مجرم کو جب بلایا جاتا ہے تو گھسیٹ کے لایا جاتا ہے. اے اللہ ویسی موت مت دیجئے ایسے جیسے آپ کے نیک بندوں کو موت آتی ہے، صالحین کو موت آتی ہے، اللہ والوں کو موت آتی ہے، قرآن اور حدیث سے وابستہ لوگوں کو موت آتی ہے. اے اللہ ویسی موت ہم کو دیجئے. دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ فرما رہے ہیں بلا شبہ اللہ کی ذات وہ علیم ہے، جاننے والی ذات ہے، باخبر ذات ہے. تو غرض یہ کہ یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزیں ذکر کی ہے جسے مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. قیامت کا علم ہے، بارش کا علم ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ بچی اس کا علم ہے، آدمی کل کیا کرے گا، موت کہاں پر آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن سے صحیح وابستگی نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے.